مومن کی مثال اس گھوڑے کی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا، ایک گھوڑا آزاد پھر رہا ہے، جدھر چاہتا ہے زخم لگاتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، چلا جاتا ہے، اور ایک گھوڑا وہ ہے جسے کھوٹے کے ساتھ باندھ کر کھڑا کیا گیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ گھوڑا جو ہے یہ تو بس جتنی رسی ہے اتنا ہی ہل جل لے گا، اس سے زیادہ کا امکان نہیں ہے۔ تو اہل ایمان بھی اللہ اور اس کے احکام اور اللہ کے رسول اور ان کے فرامین کے تحت جکڑے گئے ہیں۔ تو وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا۔ یہ ہے قول و قرار، ہم نے سنا اور مانا۔ یہ سورہ بقرہ کی لاسٹ بٹ ون آیت ہے، آخری سے پہلی آیت ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اہل ایمان نے کہا اے رب ہمارے، ہم نے سن لیا تیرا حکم، تیرا فرمان ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت قبول کی، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا۔ تو یہ جو قول ہم نے کیا ہے اللہ سے، یہ قول و قرار جو ہوا ہے اس قلتم سمعنا واطعنا، اس کے اندر ہم گویا کہ بندھ گئے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی یہ نہ ہو کہ تم نے قول و قرار کر کے اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی، اہمیت نہیں دی اور اپنی من مانی کرتے رہے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں، جو جی میں آیا کر گزرے، جو نفس کا تقاضا ہوا پورا کر لیا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے پر نہیں جا رہے، تمہیں اس کے برعکس جو ہے تقوی کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، تمہارا سابقہ اس اللہ کے ساتھ ہے جو سینوں کے اندر کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ ایک تو انسان جو ہے نا جو کہتا ہے اس سے لوگ واقف ہو جاتے ہیں، ایک انسان کہتا نہیں ہے، اس کے تحت شعور میں ہوتا ہے، سب کانشیس مائنڈ میں ہوتا ہے۔ تو اگرچہ وہ دوسروں کے علم میں نہیں آتا لیکن اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے سب کانشیس مائنڈ میں کیا ہے، میری نیت اصل میں کیا ہے۔ ایک اس سے بھی اگلا درجہ ہے انکانشیس مائنڈ، انسان اس کے بارے میں خود جانتا ہے کچھ نہیں، میرے سینے میں کیا ہے میں خود نہیں جانتا، لیکن اللہ کو وہ بھی معلوم۔ سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ تو کچھ نہ کچھ انسان کے علم میں ہوتا ہے، لیکن انکانشیس مائنڈ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ انکانشیس کہتے ہیں اس کو جو بے ہوش ہو، تو بے ہوش کے علم میں کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ انکانشیس مائنڈ جو ہے اسے خود اپنے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ میں کیا ہوں اور کیا سوچ رہا ہوں، اللہ وہ بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور۔ اب آج کی آیت پر آئیے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان لانے والو، اے ایمان کے دعوے دارو، بن جاؤ کونو قوامین، پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہونے والے۔ قام یقوم قوما، کھڑے ہونا، اس سے اس میں فاعل بنتا ہے قائم، قائم ہوا ہے جو کھڑا، اس سے مبالغے کا صیغہ بنے گا قوام، جیسے فعال، فاعل کوئی کام کرنے والا، فعال انتہائی کام کرنے والا۔ اس طریقے سے فرمایا قوام، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور عدل و انصاف کی گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں پر نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید دو الفاظ استعمال کرتا ہے، اردو میں ہم ایک لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ قرآن میں نہیں آیا۔ ہم کہتے ہیں انصاف کرو، انصاف ہونا چاہیے، سماجی انصاف ہونا چاہیے۔ انصاف کا لفظ قرآن نے اختیار نہیں کیا، اس کی معنی کیا ہے؟ انصاف کہتے ہیں نصف نصف کر دینا، ایک روٹی ہے کھانے والے دو ہیں تو بالکل برابر برابر تقسیم کر دی گئی، تو یہ انصاف ہو گیا۔ نصف کے معنی آدھا، تو پورا آدھا آدھا بوجھ۔ اسی طریقے سے کوئی بوجھ ہے کہیں ڈھونا ہے، مال کہیں پہنچانا ہے، 3-4 آدمی ہیں، ان میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے کہ تم اٹھا کر وہاں لے جاؤ گے، تو یہ بھی انصاف ہے۔ عدل ایک مختلف شے ہے۔ اگر جو ایک روٹی تھی اس کے کھانے والے دو تھے، ایک جوان توانا آدمی، ایک بچہ، تو وہاں برابر برابر روٹی کر دینا آدھی آدھی، یہ انصاف نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ چھوٹے کو آپ چوتھائی دیں گے اور اس بڑے آدمی کی ضرورت جو ہے کم سے کم وہ 3/4 سے پوری، یہ عدل ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں توازن پیدا کر، یہی قسط ہے۔ قسطاس المستقیم کہتے ہیں، وہ جو ڈنڈی ہوتی ہے اس کی ترازو کی، وہ سیدھی ہونی چاہیے۔ اب اس میں بھی آپ بہت عمدگی سے سمجھ سکتے ہیں بات کہ آپ کے ایک تو وہ ترازو کو پکڑنے کی مٹھ ہوتی ہے، اس کے ادھر بھی ایک آرم ہے، ادھر بھی ایک آرم ہے، ادھر ایک پلڑا ہے، ادھر ایک پلڑا ہے۔ اگر یہ آرم دونوں بالکل برابر ہیں تو ادھر بھی ایک سیٹ ڈالیں گے، ادھر بھی ایک سیٹ ڈالیں گے، تو یہ بالکل سیدھی ڈنڈی ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک طرف آرم لمبا ہے دوسری طرف چھوٹا ہے تو لمبے والے میں زیادہ مال ڈالنا پڑے گا، لمبے والے میں کم وزن دینا ہوگا، اور چھوٹا والا جو ہے اس کو زیادہ وزن ڈالیں گے تب سیدھی ہوگی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہر جگہ پر انصاف جو ہے وہ ضرورت کو پورا نہیں کرتا، بلکہ عدل اور قسط۔ تو قرآن مجید میں آج جہاں بھی دیکھیں گے عدل اور قسط کا لفظ آیا ہے۔ اب اس عدل اور قسط کی قرآن میں اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام العدل ہے، اور یہ واحد نام ہے جو مصدر پر مبنی ہے، ورنہ فاعل، فعیل، فعال اس پر ہے۔
کریم، اکرم، علیم، علام، یہ سارے مدر اس پر آتے ہیں، مصدر پر کوئی نہیں۔ مصدر پر ایک ہی نام ہے اور وہ ہے العدل، یعنی اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ، اب میں جو لفظ استعمال کرنے چلا ہوں وہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے، لیکن ہماری زبان میں اس کے علاوہ کوئی اور انداز ہے نہیں، وہ سراپا عدل ہے۔ اب سراپا جب ہم کہتے ہیں تو سر اور پاؤں کا ہونا، گویا کہ اوپر سے لے کر نیچے تک ایک عدل ہی عدل ہے، لیکن سراپا کا لفظ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے، اللہ کا کوئی سراپا نہیں ہے، کوئی سر پاؤں نہیں، یا ہم کہتے ہیں وہ تو مجسم عدل ہے، مجسم عدل ہے، یہ لفظ بھی اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے، اللہ کا کوئی جسم ہے ہی نہیں، تجسیم جو ہے اس سے پاک ہے اللہ، تو مجسم کا لفظ بھی استعمال کرنا ممکن نہیں، تو کیا کریں؟ ہماری مجبوری ہے کہ ہم کہیں گے وہ سراپا عدل ہے، وہ تو عدل ہی عدل ہے، وہ تو مجسم عدل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض فرقوں کے ہاں اصول دین میں شامل ہے عدل، ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں یہ نہیں ہے۔ اہل سنت توحید، رسالت، ان چیزوں کو مانتے ہیں، یہ عدل جو ہے یہ ہے جو اصل میں کہ جو دین کی بنیادیں ہیں، لیکن اہل تشیع، معتزلہ اور خوارج تینوں کہتے ہیں توحید اور رسالت کے ساتھ عدل بھی لازم ہے اس کا ماننا، اور اس میں اتنی انتہا وہ کر گئے ہیں، مبالغہ کر دیا ہے کہ اللہ کے پر لازم ہے کہ عدل کرے۔ یہی فرق سمجھ لیجیے گا، اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ عدل کرے گا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لازم ہے اس پر کہ عدل کرے، اس لیے کہ جب آپ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں لازم ہے تو یہ سے ایک حیثیت جو ہے گر جاتی ہے، اس کا اختیار مطلق تو نہیں رہا۔ قرآن بار بار کہتا ہے یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور جس کو چاہے گا اس کو سزا دے گا۔ تو اللہ کی مشیت کا مطلق ہونا، اللہ کے ارادے کا مطلق ہونا، اللہ کے اختیار کا مطلق ہونا، یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے، اس کے اوپر کوئی تحدید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، اور اللہ کی تمام صفات مطلق ہیں، کوئی صفت دوسری صفت کے تابع نہیں۔ اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ پر عدل واجب ہے، نہیں، یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ برے کو سزا دینا اللہ پر لازم، گویا کہ اللہ کے ہاتھ تو بند گئے، اللہ جو ہے اگر اس کو چھوڑنا چاہتا نہیں چھوڑ سکتا۔ نیکوکار کو جزا دینا لازم ہے اللہ، نہیں ہے، نہیں، اللہ چاہے گا تو جزا دے گا، اللہ چاہے گا تو سزا دے گا۔ یہ ساری صورت ہے کہ ہم اس کی ملکیت ہے، وہ ہمارا آقا ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، لہذا ہم تو اس کے کلیت اختیار میں ہیں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کا اختیار ہر شے پر حاوی ہے، لہذا وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے وہ سزا میں پکڑ لے۔ اس کے برعکس جو ہے اہل تشیع میں اور معتزلہ میں اور خوارج میں عدل جو ہے وہ ایک اصول میں شامل ہے، توحید اور رسالت کی طرح، توحید، رسالت، آخرت، عدل۔ البتہ یہ کہ اسلام میں اس کی جو اہمیت ہے عدل و انصاف کی، اس کے بھی دو پہلو سامنے رکھیے۔ ایک عدل ہوتا ہے کسی مقدمے میں فیصلہ کرتا ہوا عدل کو پیش نظر رکھنا، فصل خصومات جسے کہتے ہیں، کوئی جھگڑا ہے، کوئی اختلاف ہے، کوئی پراپرٹی کا جھگڑا ہے، کوئی لین دین کا جھگڑا ہے، اس میں جو فیصلہ کیا جاتا ہے یہ بھی عدل ہے، اسی لیے عدالت کہلاتے ہیں جہاں پر کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن عدل جو ہے ایک ہوتا ہے عدل اجتماعی، سماجی عدل، سوشل جسٹس، کہ طبقات مختلف نہ بن جائے معاشرے میں، بلکہ یہ کہ ایک ہم آہنگی ہو معاشرے کے اندر، ایک مجموعی طور پر مساوات کی کیفیت، یہ نہ ہو کہ ایک بھوکا مر رہا ہے اور ایک جو ہے اس کو اتنا اس کے پاس ہے کہ اسے ہیضہ ہو گیا ہے طاقت کا اور دولت کا۔ یہ صورتحال جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے عدل، عدل، انصاف ہو۔ انصاف کا لفظ میں نے جیسے عرض کیا قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا، میری زبان پر اس لیے آ رہا ہے کہ ہم اردو میں اس کو استعمال کرنے کے عادی۔ عدل اور قسط کا تقاضا اجتماعی سطح پر، ایک ہے انفرادی طور پر مقدمات کا فیصلہ کرتے ہوئے، اس کے لیے لفظ آتا ہے حکم۔ ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے اس سورہ مبارکہ میں 7ویں رکوع میں وہ آیتیں آ جائیں گی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، ظالم ہیں، وہی تو فاسق ہیں، فجار ہیں۔ یہ تین فتوے جو ہیں سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع میں آپ کو ملیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے حکم بما انزل اللہ، اس چیز کے مطابق فیصلہ کرنا کہ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، یہ ہے وہ عدالتی فیصلے۔ ایک ہے عدل انصاف، عدل اجتماعی، سوشل جسٹس، کہ معاشرے میں بڑی ہمواری ہو اور ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے وہ بڑے ایکویٹیبل انداز میں ہو۔ مثال کے طور پر معاشرے کے اندر اس کا اہتمام کیا جائے کہ غریب اور امیر کے بچے سب کو ایک تعلیم ملے۔ یہ کیا کہ غریب جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ خرید رہا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں خاص طور پر سیلف اسپانسر اسکیم جو چل رہی ہے، تو گویا کہ تعلیم خریدی جا رہی ہے، ایک لاکھ روپیہ جو ہے وہ فیس دے رہے ہیں لوگ، اور اعلیٰ جو ادارے ہیں ان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جو بیچارے گورنمنٹ کے اسکول ہیں ان کے اندر جو ہے نہ فرنیچر ٹھیک ہے، نہ اساتذہ ہیں، نہ کام کرتے ہیں کچھ نہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان کا فیوچر بہت تابناک ہے۔ ایک غریب آدمی بمشکل ٹیوشنیں کر کے
کوئی بھی کام شیمان کر لیتا ہے تو اس کا اس سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے وہ ناانصافی. غریب ہو امیر ہو علاج ایک ہونا چاہیے. آپ اسکینڈینیوین کنٹریز میں چلے جائیے، انگلینڈ میں چلے جائیے، کوئی فرق نہیں ہوگا. امیر اور غریب کی تعلیم ایک ہی ہے، نہ ایک سے زیادہ نظام تعلیم ہے، تعلیم ایک ہی ہوگا. اسی طریقے سے علاج ایک ہی ہوگا، ایک ہی لیول پر ہوگا، چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے. یہ ہے سوشل جسٹس، عدل و انصاف. پھر لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر چھاپا نہ مارا جائے، ان کو آزادی اظہار خیال جو ہے اس کا پورا موقع حاصل ہو، جو کچھ ان کے دل میں ہے اس کو کہنے کا موقع انہیں مل رہا ہو. یہ ساری چیزیں عدل انصاف. عدل و انصاف کی اہمیت جو ہے میں نے آپ کے سامنے واضح کرنی چاہیے کہ ایک تو اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے العدل، سراپا عدل، مجسم عدل. دوسرے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں سورہ آل عمران میں فرمایا قائما بالقسط شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ قائما بالقسط. اللہ خود گواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم کرنے والا. اس سے نیچے اتریے، اللہ نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، شریعتیں نازل کی. کس لیے کی؟ یہ کوئی ہابی نہیں ہے اللہ کی معاذ اللہ، یہ کوئی کھیل نہیں ہے. رسول کیوں بھیجے، شریعت کیوں بھیجی، کتابیں کیوں نازل کی؟ اس کے لیے آیت جو ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 24، وہ بہت عظیم آیت ہے، آیت نمبر 25 ہے غالباً. فرمایا گیا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ اتاری اپنی شریعت بھی اور میزان بھی، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. رسولوں کو بھیجا گیا ہے کہ ظلم ناانصافی کو ختم کریں اور عادلانہ نظام قائم کریں. شریعت اس لیے اتاری گئی ہے کہ ہر ایک کو اس کا مناسب حصہ مل جائے، کوئی کسی کے حصے کے اوپر غاصبانہ قبضہ نہ کر بیٹھے. تو یہ ہے جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب بیعت خلافت ہو گئی تو جو پہلے آپ نے خطبہ دیا تھا اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ لوگوں تم میں سے ہر قوی شخص میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کرے، اور ہر ضعیف شخص میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا نہ. تو یہ ایک چارٹر سمجھیے آف پالیسی. پالیسی کیا ہے اسلامی ریاست کی کہ عدل اجتماعی قائم ہونا چاہیے. عدل اجتماعی جو ہے سوشل لیول پر بھی ہے. اب مثلا اسی عدل کا تقاضا کیا ہے؟ اب دیکھیے ایک مرد ہے ایک عورت ہے، اگر آپ ان کے اختیارات بالکل برابر کر دیتے ہیں تو یہ اصل میں عدل کے خلاف ہے. وہ کمزور ہے، ظاہر بات ہے. ایوریجلی ایک عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہے، ایوریج سائز اس کا کم ہے مرد کے مقابلے میں. پھر عورت کا تو حسن اس میں ہے کہ وہ دبلی پتلی ہو، اور مرد کا حسن اس میں ہے کہ وہ قوی ہو، توانا ہو. تو اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس کی نفسیات کچھ اور ہے، اس کی نفسیات کچھ اور ہے. ان کے لیے برابر قانون بنا دینا جو ہے ناانصافی ہے. اس سے بڑی ناانصافی اور کوئی نہیں. توازن کا معاملہ کیا ہوگا کہ دونوں کے اپنے اپنے حقوق معین کر دیے جائیں. قوام رہے گا مرد، شوہر جو ہے، باپ جو ہے وہ گھر کا فرما روا ہے. الرجال قوامون علی النساء. مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت طلاق دے نہیں سکتی، خلا حاصل کر سکتی عدالت کے ذریعے سے ہو یا اپنے بڑے بزرگوں کے ذریعے سے ہو یا کہیں پنچایت کے ذریعے سے ہو. وہ خود اس کا اختیار نہیں رکھتی کہ طلاق دے دے. شوہر اس کا اختیار ہے کہ طلاق دے دے، اگرچہ اگر وہ بغیر کسی صحیح سبب کے طلاق دے گا تو اللہ کے ہاں گناہ گار شمار ہوگا، اسے اس کی جواب طلبی وہاں کرنی پڑے گی. لیکن دنیا میں اسے اختیار ہے. جیسے کہ ایک شخص اپنی جائیداد جو ہے وہ دنیا میں ایک بیٹے کو ہبا کر دیتا ہے، ساری ہبا کا اختیار ہے اسے، قانون اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر پکڑ ہو جائے گی. تم نے اس کے چھوٹے بھائیوں بہنوں کو ان کا حق تلف کیا اور ایک تو ساری کی ساری جائیداد لے کر آ گئے، وہاں جواب طلبی ہو جائے. لیکن قانون تو یہ ہے کہ اپنی ملکیت میں تصرف کا حق اسے ہونا چاہیے، اسے اختیار ہے. لہذا ہبا چاہے اس نے اپنی پوری جائیداد کر دی ہو ایک بیٹے کو جائز ہوگی، یا بیٹے کو بھی نہ کرے کسی اور کو کر دے، ساری میں اپنی جائیداد شوکت خادم ہاسپٹل کو دیتا ہوں، دے سکتا ہے، اختیار ہے اسے. یا فلاں ادارے کو دیتا ہوں، یا فلاں جو ہے دینی مدرسہ جو ہے اس کو دیتا ہوں، دے سکتا ہے، اختیار ہے اس کا. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑا جائے گا. حضور روکتے بھی تھے لوگوں کو. ایک صحابی نے آ کر کہا کہ میں اپنی ساری جائیداد اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، تم اپنی اولاد کو فقیر بنا کر چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، تمہاری اولاد کا بھی تو حق ہے. تم سارا مال اگر دے دو گے ابھی اللہ کی راہ میں تو ان کے لیے کیا بچے گا؟ پھر انہوں نے عرض کیا کہ اچھا حضور آدھا. آپ فرمایا نہیں، آدھا بھی بہت. پھر انہوں نے عرض کیا حضور اچھا تہائی. فرمایا ہاں ٹھیک ہے. والثلث کثیر، تہائی بھی بہت کثیر ہوتا ہے، کم مال نہیں ہوتا. تہائی دولت تم اپنی پوری دے رہے ہو لیکن اس کا اختیار ہے. اسی پر قیاس کر کے آپ نے دیکھا کہ وصیت صرف تہائی کی ہو سکتی ہے. آپ فوت ہو رہے ہیں تو آپ وصیت کر سکیں گے صرف ایک تہائی کی حد تک، باقی دو تہائی قانون جو ہے وراثت کا اس کے مطابق تقسیم ہوگا. اور وارث کے لیے جو قانونی طور پر وارث ہے، جسے وراثت ملنی ہے، جس کا حصہ قرآن نے طے کر دیا ہے، اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. وصیت کسی اور کے حق میں ہوگی، کسی غریب کے، کسی ادارے کے، کسی دینی مدرسے کے، کسی ہسپتال کے، کسی یتیم کے لیے،
یا اپنا کوئی بیٹا زندگی ہی میں فوت ہو گیا تھا، اس کی یتیم اولاد ہے، اس کے لیے وصیت ہوگی، وصیت وارث کے لیے نہیں ہوگی، جو وارث ہے اس وقت اس کے لیے کوئی وصیت۔ تو یہ قوانین بنانے پڑتے ہیں، ان میں عدل کا، انصاف نہیں، عدل اور قسط کا جو ہے لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے عدل اور انصاف کی جو اہمیت ہے اسلام میں، اس کے لیے ایک تو یہ آیت نوٹ کر لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کی حکومت کو برقرار قائم اور نافذ کرنے کے لیے، شہداء بالقسط، اور عدل اور قسط کی گواہی دینے والے بن کر۔ اچھا دیکھیں، یہی مضمون اس سے پہلے سورہ نساء میں آ چکا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ دیکھیے دونوں الفاظ کو صرف الٹ پھیر ہوا ہے، یہاں فرمایا کونوا قوامین للہ ہے، وہاں کہا کونوا قوامین بالقسط، اور یہاں کہا گیا شہداء بالقسط ہے، وہاں کہا گیا شہداء للہ۔ تو بات جو ہے آگے پیچھے کر دی گئی، لیکن یہ کہ دونوں کو اس انداز میں بیان کر دیا گیا کہ اللہ کے لیے کھڑا ہونا اور حق کے لیے، عدل کے لیے، قسط کے لیے کھڑا ہونا، یہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ برابر کی اہمیت ہے ان کی۔ عدل کے لیے کھڑے ہو جانا، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جانا، کونوا قوامین بالقسط، کھڑے ہو جانا پوری طاقت کے ساتھ عدل کے لیے۔ اسی طریقے سے شہداء للہ یا شہداء بالقسط، اللہ کے حق میں گواہی دیتے ہوئے، جیسے کہ اللہ خود العدل ہے، اللہ قائم بالقسط ہے، لہذا اس کے حق میں شہادت دینا تو یہی ہوگا کہ اس کے نظام میں عدل و قسط کو قائم کیا جائے۔ اب دیکھیے ایک اور بڑی اہم بات ہے، یہ عدل اور قسط کے راستے میں دو چیزیں حائل ہوتی ہیں۔ ایک، کسی سے محبت زیادہ ہے، آپ اس کو اس کے حق سے زیادہ دے دیں گے۔ دوسرے سے آپ کو کوئی خلش ہے، چپکرش ہے، کوئی دل میں کوئی رنجش ہے، تو آپ اس کو کم دیں گے، ڈنڈی مار جائیں گے۔ یہ دو ہیں جو امکانات ہوتے ہیں، تو دونوں کا رد کیا گیا، لیکن سورہ نساء میں کیا گیا، دیکھو وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ، اہل ایمان عدل و انصاف کے، عدل و قسط کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، چاہے وہ بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو۔ یہ نہیں کہ میں اگر بات سچی کرتا ہوں، بات حق کی کرتا ہوں تو مجھے نقصان ہو جائے گا، چاہے ہو جائے نقصان برداشت کرو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا تمہارے والدین کے خلاف بات جا رہی ہے، بعض معاملہ ہوتا ہے ایسا۔ مجھے معلوم ہے ایک بہت بڑے عالم دین مولانا حمید الدین فراہی، ان کے والد بڑے زمیندار تھے، تو ان کا ایک شخص سے جھگڑا تھا زمین کے ایک ٹکڑے کے بارے میں۔ اس شخص نے کہا یہ اچھا میں آپ کے بیٹے کو مانتا ہوں حکم، اس سے بڑی بات کیا کہ اس نے یہ کہا میں آپ کے بیٹے کو، حمید الدین فراہی کو میں مانتا ہوں، یہ فیصلہ کرنے کہ کون حق پر ہے۔ اور بیٹے نے فیصلہ باپ کے خلاف دیا اور اس دوسرے شخص کے حق میں دیا، اور باپ بہت عرصے تک ان سے ناراض رہے، لیکن انہوں نے ناراضگی کی پرواہ نہیں کی، بات عدل کی کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ وہ عدل اور قسط کی بات تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو، خواہ تمہارے والدین کے خلاف جائے، چاہے تمہارے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے خلاف جائے، تم نے عدل و قسط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ ایک انتہا وہ تھی، دوسری انتہا یہ ہے اس کے برعکس، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور دیکھنا تمہیں کسی قوم کی دشمنی آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو۔ دشمنی ہے، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ ہوتا ہے، خاندانوں میں چلتی ہے باتیں، رنجشیں ہوتی ہیں، تو اب اس کی وجہ پر، اس کی بنیاد پر آدمی اگر موقف اختیار کرے گا تو یہ حد عدل سے اور قسط سے گویا کہ وہ اپنے آپ کو فارغ کر رہا ہے۔ تو فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، دیکھنا کہیں تمہارے کسی قوم سے کوئی دشمنی ہو، وہ تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل اور قسط کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اعدلوا، عدل کرو ہر حال میں۔ انداز دیکھیے قرآن کا کس زور کے ساتھ کہا ہے، جس طرح میں نے کہنے کی کوشش کی ہے، یہ قرآن کا اپنے انداز ہوتا ہے، کلام کے اندر، خطاب کے اندر کہاں ایمفیسائز کرنا ہے، کہاں زور دینا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، عدل کرو، ہر حال میں عدل کرو، خواہ تمہارے باپ کے خلاف جا رہا ہو، ماں کے خلاف جائے، تمہارے بھائیوں کے خلاف جائے، تمہارے اپنے خلاف جائے، اور یہاں کہہ دیا کہ تمہارے دشمن چاہے سامنے ہو، اس کے ساتھ بھی عدل سے کام۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، وہی تقوی سے نزدیک تر ہے، تقوی سب سے بڑی شے ہے جو مطلوب ہے۔ واللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ جو ہے متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو تقوی جو ہے اس سے اقرب کیا ہے؟ عدل ہے، وہ اقرب للتقوی۔ عدل کرو گے تو گویا کہ تقوی تمہیں حاصل ہے، اگر نہیں کرو گے تو گویا کہ تم تقوی سے محروم ہو۔ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ اقرب للتقوی تو فرمایا، یہ تو جملہ اسمیہ ہو گیا، وہ اقرب للتقوی، اب امر آ رہا ہے، یہ فعل امر ہے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔
ڈرو بچو اس کی ناراضگی سے، ڈرو اس کے قوانین کو توڑنے سے، ڈرو اس سے کہ انصاف کو چھوڑ کر اور تم ظلم پر اور ناانصافی پر اتر آؤ، ڈرو اس سے کہ کسی کی دشمنی کی وجہ سے تم اس کا حق جو ہے مارنا اپنے لیے جائز سمجھ لو، حالانکہ اس کا حق ہے تو اس کو دینا ہے، چاہے دشمنی ہے، دشمنی اپنی جگہ پر ہوگی، اس کا معاملہ علیحدہ طے ہوگا، لیکن اس کا حق جو ہے وہ حق تمہیں دینا پڑے گا۔ ان تمام چیزوں سے بچو، واتقوا اللہ، تقویٰ کے معنی بچنا ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں تصور کیا ہے کہ خاص قسم کی مذاقتہ ہو، داڑھی ہو، امامہ ہو یا ٹوپی ہو کم سے کم، چلیے ورنہ امامہ ہے اصل میں تو جو متقین کی علامت ہے، اور اگر تہبند ہے یا شلوار ہے تو وہ ٹخنوں سے اوپر ہو، اور کیا ہی بہتر ہو کہ نصف ساق تک آئے، پنڈلی کے آدھے حصے تک آئے، تو بہرحال یہ چیزیں دیکھ کر انسان سمجھتا ہے وہ متقی آدمی، لیکن کیا پتا اس کے معاملات کیسے ہیں، وہ کاروبار میں کھڑا ہے کہ نہیں ہے، معاملات میں سچا ہے یا نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تقویٰ جو ہے اصل میں ہر معاملے میں اللہ کی ناراضی سے بچنا، اور اسی لیے حضور نے فرمایا 3 مرتبہ اپنے داہنے ہاتھ سے اشارہ کیا قلب مبارک کی طرف، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ دل میں تقویٰ ہے تو پورے وجود میں تقویٰ سرایت کر جائے، اگر دل میں تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، دل میں احساس نہیں ہے کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے جواب دہی کے، اگر دل اس احساس سے خالی ہے تو تم نے شکل و صورت اگر بنا بھی لی متقیوں کسی، بڑے دینداروں کسی، بڑے علماء اور صلحاء کسی شکل و صورت اور وضاقتہ اور لباس نہیں پہن لیا تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تم متقی نہیں بن جاؤ۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو توڑنے سے بچے، کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کرنے سے بچے، اللہ شریعت کے کسی حد کو توڑنے سے بچے، اور جب یہاں دنیا میں یہ روش ہوگی تو آخرت میں وہ آگ سے بچ جائے گا، وہ سب سے بڑا تقویٰ ہوگا کہ آگ سے بچ گئے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس سے باخبر ہے، اس کے علم میں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ ایک تو ہے عمل کا ظاہر تو مجھے بھی نظر آیا، آپ نے کوئی کام کیا مجھے بھی نظر آ گیا۔ اللہ کے خبیر ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے تمہاری نیت کیا ہے۔ آپ گئے ہیں کسی یتیم خانے میں، جا کر آپ نے چندہ دیا ہے اور پھر وہاں فوٹو بھی کھنچوایا ہے کہ فلاں صاحب آئے تھے، انہوں نے اتنے 5 لاکھ روپے کا چندہ جو ہے عطا کیا ہے، اور یہ فوٹو اخبارات میں چھپوایا ہے، تو معلوم ہو گیا کہ اندر کیا تھا۔ اصل میں وہ نیکی نہیں بلکہ اپنی شہرت مطلوب تھی، یا یہ کہ سرکار دربار میں رسائی حاصل کرنے کے لیے اپنی کوئی اسٹینڈنگ بنانا کہ ہم لوگ جو ہے ایسے ایسے کام کر رہے ہیں، ایسے خدمت خلق کے کام کر رہے ہیں، تو یہ چیز اگر نیت کے اندر یہ ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے، وہ تقویٰ نہیں ہے۔ لہذا ایک علم ہے ظاہر کا، ایک علم ہے باطن کا، دل کے اندر کیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار، نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اب اس کے بعد آپ نے مثال دی صلی اللہ علیہ وسلم، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، تو جس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے حساب میں شمار ہوگی۔ ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة ينكحها، لیکن اگر کسی نے ہجرت کی ہے اپنے کاروبار کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، یا کسی خاتون سے اس سے محبت تھی، شادی کرنا چاہتا تھا اور وہ ہجرت کر کے چلی گئی مدینہ، اب یہ بھی چلے جا رہے ہیں کچے دھاگے سے بندھے ہوئے، تو یہ ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت نہیں ہے بلکہ اس خاتون کے لیے۔ اسی لیے ایک صاحب وہاں مشہور تھے اس معاشرے میں، ام قیس، مہاجر ام قیس، یہ ام قیس کے مہاجر ہیں، یہ ہجرت کر کے آئے ہیں ام قیس سے شادی کرنے کے لیے۔ تو یہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، ہاں تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، اس قلب میں کیا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ پر یقین ہے کتنا ہے، ضعیف سا ہے، دل میں یقین ہے یا واقعی پختہ ہے، راسخ ہے، اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ رسالت کے ساتھ یقین ہے، اور یہ رسالت کے ساتھ حضور کے ساتھ محبت ہے جو ہونی چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے بھی، بیٹے سے بھی، اور تمام انسانوں سے بڑھ کر۔ جب تک یہ کیفیت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ مانتا ہی نہیں کہ وہ شخص مومن ہے۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔
اللہ علیم بما تعملون، اس کا بھی مفہوم ہو گیا اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو، اللہ علیم ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہاں خبیر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ایک علم ہوتا ہے وہ تو آپ کو ظاہری طور پر حاصل ہو گیا، فلاں جگہ پر یہ ہوا ہے، فلاں جگہ پر یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کا کیا اسباب سے کس طریقے سے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، یہ ہے بصارت، یہ ہے اس کو کہیں گے اندر کا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے خبیر ہے، ہر شے کی اصل حقیقت سے واقف ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے حقیقتاً۔ اب یہاں پر ایمان جو ہے حقیقی ایمان مراد ہوگا۔ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر آمین یا ایھا الذین آمنوا سے مراد مسلمان، اور مسلمان مومن بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ دل میں ایمان ہو نہ نفاق، بس اسلام ہے، مسلمان ہے۔ ہم میں سے اکثر کا حال اس وقت ایسا ہی ہے، اللہ کے فضل سے ہم منافق نہیں ہیں، لیکن یقین والا ایمان بھی ہمیں حاصل ہے۔ وہ ایک سرسری سا ایمان ہے، بس وہ ایک عقیدے کا ایمان ہے، وہ ہماری زبان پر ہے، اقرار باللسان تو ہے، تصدیق بالقلب نہیں ہے، الا ماشاءاللہ۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو تصدیق بالقلب والا ایمان حاصل ہو جائے۔ تو اب یہاں بھی فرمایا کہ یہاں پر معاملہ ہو رہا ہے آمین حقیقی مومنین سے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان سے جو ایمان لائے، حقیقی ایمان لائے، تبھی ان کے اعمال درست ہو گئے۔ وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے، اچھی نیکیاں کمائی، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے ہوگی مغفرت بھی اور اجر عظیم۔ پہلے مغفرت ہے پھر اجر ہے۔ مغفرت ایک نیگیٹو چیز ہے، ہاں تم سے خطا ہو گئی تھی معاف کیا آپ نے، تم سے یہ غلطی بھی ہو گئی تھی معاف کیا، تم سے یہ خطا بھی ہو گئی تھی معاف کیا، یہ ایک نیگیٹو ایسپیکٹ۔ اجر عظیم، ہاں تم نے یہ نیکی کی تھی نا، اس کا یہ اجر تمہیں ملے، تم نے یہ کام کوئی اچھا کیا تھا، اس کا یہ اجر تمہیں ملے۔ تو پہلے فرمایا مغفرت اور پھر اجر عظیم۔ پہلی بات یہ کہ مغفرت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور اس کے عذر کو قبول فرما لے گا، اور پھر اجر دے گا بہت بڑا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، دعا کیجیے گا اللہ ہم سب کو ان میں شامل کر دے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہ ہیں جہنم والے۔ یہ جو دو الفاظ قرآن مجید میں بار بار آتے ہیں یہ ہم مانی نہیں ہے، ان میں بڑا فرق ہے۔ کفر کہتے ہیں کسی چیز کو چھپا دینا، دبا دینا، یعنی حضور نے قرآن سنایا اور جس شخص نے سنا اس کے دل میں گواہی آ گئی کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، لیکن پھر سوچا اگر میں نے مان لیا تو میرے قبیلے والے ناراض ہو جائیں گے، میرے گھر والے ناراض ہو جائیں گے، مجھے نکال دیں گے گھر سے۔ اب اس وجہ سے وہ چھپاتا ہے، اس کو دبا دیتا ہے، وہ گواہی جو اس کے قلب کے اندر سے ابھر کر آ رہی تھی اسے دبا دیتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ کفر کے معنی یہ ہے، کفر جو کسی چیز کو چھپا دے اور جو کسی کو دبا دے، تو کفر تو یہ ہے۔ اور اس کے بعد کا مرحلہ ہے تکذیب، اب اتنا ڈھیٹ ہو جائے کہ جھٹلانے پر نہیں نہیں اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا اپنا کلام ہے، یہ تو کوئی معلوم ہوتا ہے پرانے قصے ہیں، کسی سے انہوں نے سن لیے ہیں، اور ایک ان کے پاس خاص طور پر غلام ہے جو کہ عجمی ہے، اور اس سے انہوں نے تورات اور انجیل سیکھ لی ہے، اور ان سے لے کے چیزیں جو ہے سنا رہے ہیں، ہم پر دھونس جما رہے ہیں، تو یہ اس سے بڑا جرم ہو گیا۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ مغفرت ایک چیز ہے اور اجر عظیم دوسری چیز۔ مغفرت گناہوں سے متعلق ہے، خطاؤں سے، اس سے درگزر ہونا، اس کو معاف کر دینا، اور پھر اجر عظیم، نیک و نیکیوں کا اجر عظیم عطا کیا جانا۔ اسی طریقے سے کفر جو ہے وہ بالکل اور ہے، اور تکذیب بآیات اللہ، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے چھپایا، دبایا، دل کی گواہی، فطرت کی گواہی سامنے آ گئی کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ابھی نہیں ماننا نہیں ہے۔ مان لیا تو اس کا مطلب ہے یہ جیت گیا میں ہار گیا، مان لیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں تو اپنے گھر والوں سے کٹ جاؤں گا، مان لیا تو اس کا مطلب یہ کہ جو مصیبتیں ان پر آ رہی ہیں مجھ پر بھی آنی شروع ہو جائیں گی، لہذا اس کو اب دبانا، دل کی گواہی کو دبا دینا اور پھر جھٹلا دینا۔ آج نہیں یہ کلام محمد یہ تم ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے، تمہارا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا کلام ہے۔ یہ واقعہ باقاعدہ پیش آیا تھا ولید بن مغیرہ کے ساتھ۔ ولید بن مغیرہ کے ساتھ قریش کے کچھ بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک مسئلہ یہ چل نکلا کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں یہاں مکے میں اور وہ محمد کے بارے میں ہم سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے شخص ہیں، یہ کون ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم میں سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ وہ تو جادوگر ہے، کوئی کہہ دیتا ہے شاعر ہے، کوئی کہہ دیتا ہے مسحور ہے، کوئی کہہ دیتا ہے مجنون ہے، جن کا اثر آ گیا ہے اس پر، مجنون اصل میں آصف زدہ کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس سے وہ ہماری بات جو ہے وہ پختہ نہیں ہوتی۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب یہ لوگ خود کسی ایک موقف پر قائم نہیں ہے، ان کی کوئی ایک رائے نہیں ہے، تو یہ تضاد جو ہے یہ ہماری رائے کے وزن کو گھٹا دیتا ہے، لہٰذا ہمیں طے کرنا چاہیے کہ ایک ہی بات سب کہیں۔ تو ایک نے کہا کہ ہمیں کہنا چاہیے شاعر ہے، سب کہیں شاعر۔ ولید بن مغیرہ نے کہا میری بڑی دوستیاں ہیں شاعروں کے ساتھ، اور میں بہت شعر جاننے والا ہوں اور شعر کو میں پرکھ سکتا ہوں،
میں گواہی دیتا ہوں قرآن شعر نہیں ہے، محمد شاعر نہیں ہے۔ لوگوں کو تشویش ہوئی۔ پھر کسی نے کہا وہ کاہن کہو، کاہن۔ اس نے بھی جواب دیا میری بہت سے کاہنوں کی دوستی ہے، کہاں کاہن، کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ان کا کردار، کہاں محمد کی سیرت اور شخصیت، کوئی اس میں کوئی نسبت ہے ہی نہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ اچھا صاحب کہہ دو۔ اس پر وہ ذرا جمع ٹکا، سوچا، غور کیا، اور پھر کہا ہاں بس یہ ٹھیک ہے، صاحب کہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما۔ اب یہ جو ہے پورا واقعہ سورہ مدثر کے اندر واقع ہوا کہ اس نے کیا کہا، اس نے غور کیا، بڑے لوگوں نے دیکھا، بڑے غور سے سوچ رہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ انه فکر وقدر۔ اب وہ اپنے اس فکر کے اندر وہ اصل میں اندازہ کر رہا تھا کہ اس کو میں مان لوں تو نتیجہ کیا نکلے گا، یہ سارے سردار جو قرشی بیٹھے یہ میرے خلاف ہو جائے گے، مجھے جو چودراہٹ حاصل ہے مکے میں وہ ختم ہو جائے گی۔ انه فکر وقدر فقتل کیف قدر، تو بہت ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، مارا جائے۔ کیسا اس نے اندازہ کیا؟ اس نے اندازہ کیا مجھے اپنی حیثیت کو بچانا ہے ہر حال میں، چاہے مجھے اس سچ کو جھوٹ کہنا پڑے لیکن اپنی حیثیت کو بچانا ہے۔ انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر۔ پھر ذرا اس نے غور سے دیکھا، لوگوں نے سمجھا کہ یہ بڑا غور کر رہا ہے۔ ثم عبس وبصر، پھر ذرا اپنی پیشانی کے اوپر بل ڈالے اور ذرا منہ پر بھی ایک پریشانی کا اظہار کیا۔ یہ سب کچھ کر کے کہتے ہیں ان ھذا الا قول البشر سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر۔ یہ ایک جادو ہے جو چلا آ رہا ہے پرانے دور سے، اور یہ ایک قول بشر ہے، انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ یہ ہو گئی تکذیب۔ تو پہلی چیز کیا تھی کہ جو گواہی دل میں ابھری تھی حق کو حق ماننے کی، عدل و انصاف کی گواہی تو وہ تھی کہ اس کو مان کر اس کا اقرار کیا جائے، اور پھر جو نتیجہ بھی آئے اس کو انسان بھگتے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آپ حق بات کہیں، پھر تکلیف آتی ہے تو برداشت کریں۔ یہی ہے ایک انسان کے صاحب کردار ہونے کی علامت۔ صاحب کردار وہی شخص ہے کہ حق پر قائم ہو، عدل کا اور قسط کا علمبردار ہو، اور اس پر اگر اس کے اوپر سزائیں آ جائیں، اسے جیلوں میں ٹھوس دیا جائے، اسے کوئی اور تکلیف پہنچے، اسے کوئی اور نقصان پہنچ جائے تو اس پر صبر کرے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لیکن جس میں صبر کا حوصلہ نہیں ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ پہنچ جاتا ہے انسان، ہاں ٹھیک ہے یہ کلام واقعی یہ محمد کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلام جو ہے یہ واقعتاً خدا کا کلام، لیکن نہیں، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے رشتہ دار تمہارے مخالف ہو جائے گے، تمہاری بیوی کا نکاح تم سے ٹوٹ جائے گا، وہ جو ہے مشرکہ عورت ہے اور تم شرک چھوڑ کر ایمان لے آؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اپنی اولاد سے کٹ جاؤ گے، اپنے معاشرے سے کٹ جاؤ گے، جو تمہیں یہاں پر تحفظات حاصل ہے یا کچھ اور جو ترجیحات حاصل ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، تو پھر پیچھے ہٹ جانا۔ یہ اصل میں ہوتا ہے انسان کا معاملہ کہ گواہی جو دل کی ہے اس کو ظاہر نہ کرنا، اسے دبا لینا اندر ہی اندر، اور پھر ڈھیٹ بن کر کہنا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ تو بس بنا گڑا ہوا کلام ہے اور یہ پرانا سحر ہے، چلا آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ واقعہ کون سا۔ پہلے الفاظ کو سمجھ لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے اس انعام اور نعمت کا وہ یاد رکھو جو اس نے تم پر کی ہے۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جبکہ ایک قوم نے ارادہ کر لیا تھا، پختہ ارادہ، کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھائیں گے تمہاری طرف، تمہیں ہلاک کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، تمہیں قتل کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے۔ فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا، ان کے ہاتھ ایک غیر مرئی قوت نے روک لیے، وہ آگے بڑھ نہیں پائے۔ فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی پر توکل کرتے اہل ایمان۔ اب اس واقعے کے بارے میں ایک تو رائے یہ ملتی ہے کہ یہودیوں میں سے ایک قبیلے نے طے کیا تھا کہ ذرا ایک ہی دفعہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو چوٹی کے ساتھی ہیں، ان کا بیڑا پار کر دو، انہیں دعوت پر بلاؤ کھانے کے لیے، وہ جب آ جائیں گے یک بار کی ٹوٹ پڑو، سب کو ختم کرو، بلا قما کرو، تاکہ یہ طاقت ختم ہو جائے۔ حضور کو اس بات کی اطلاع ہو گئی، اغلباً وحی کے ذریعے سے حضور نے وہ دعوت رد کر دی۔ تو ایک اشارہ تو اس طرف ہے کہ انہوں نے پورا پروگرام بنا لیا تھا، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا، تھام لیا، اور حضور کے علم میں وہ بات آ گئی اور آپ نے اس دعوت میں جانے کا جو ہے معذرت کر دی۔ کہ میرے نزدیک اس کا اصل جو اطلاق ہوتا ہے وہ صلح حدیبیہ پر ہے۔ صلح حدیبیہ میں اہل مکہ تلے ہوئے تھے کہ کسی طرح جنگ ہو جائے، تلے ہوئے،
بلکہ جبکہ ابھی حضور کا پڑاؤ لگا ہوا تھا باہر حدیبیہ کے مقام پر، تو وہاں خالد ابن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، خالد سیوف اللہ جو بعد میں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بن گئے، تو اگر آپ نے پکچر دیکھی ہو میسنجر، دی میسنجر آف گاڈ، وہ ایک بہت عمدہ پکچر ہے جو بنائی تھی صدر قذافی نے بنوائی تھی، اس میں حضور کی شکل نہیں دکھائی گئی، اور جو چاروں خلفاء ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کی شکلیں نہیں دکھائی گئی، ازواج مطہرات کی شکلیں نہیں دکھائی گئی، لہذا محتاط ہو کر فلم بنائی گئی، لیکن اس سے ایک نقشہ ہو جاتا ہے، بہت واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا، کیسے ہو رہا تھا۔ اب یہ لوگ احرام میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے ساتھ جو ساتھی گئے تھے، وہ آ رہا ہے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے، جیسے کہ کسی شخص کو کچل دے، وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ کھڑا ہو جائے، میرے اوپر ڈیرا تان دے، بس پھر مجھے موقع مل جائے گا کہ ان لوگوں نے پہل کی ہے، اس نے فیصلہ، اس نے میرے اوپر پہل کی ہے اور حملہ کیا، اس لیے کہ ان کی کچھ روایات تھی، ان کی روایات میں یہ بات موجود تھی کہ اگر کوئی آئے عمرہ کرنے کے لیے، خواہ وہ تمہارا دشمن ہو، لیکن وہ آ رہا ہے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اور عمرے کے لیے، تو وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، احرام پہن کر آیا ہے، احرام ہے اگر اس کے جسم پر، تو گویا کہ وہ حرام ہو گیا، یعنی اب اس کا مارنا حرام ہے، اس لیے کہ اس کے جسم پر احرام ہے، لہذا اسے ایک حرمت حاصل ہو گئی اللہ کے نزدیک، قانون جو ہے وہ اس کو احترام کرتا ہے، ہم پڑھ چکے وہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں، ولا آمین البیت الحرام، کہ جو لوگ بھی اس وقت جا رہے تھے اللہ کے گھر کے زیارت کے لیے قصد کر رہے تھے، انہیں ستاؤ مت، اور اس میں بھی وہاں پر یجرمنکم شنآن قوم کا لفظ آ چکا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوتی رہی کہ تمہیں اللہ کے گھر کی زیارت سے روکے رکھا گیا، تو اس بنیاد کے اوپر تم الٹی زیادتی یہ نہ کرو۔ ظاہر بات ہے جو لوگ جاتے تھے وہ مشرکین تھے، ابھی ایمان تو نہیں لائے تھے، منزلے کے قریب سے گزر کر جا رہے ہیں مختلف قافلے، لیکن حضور اللہ کا حکم ہے کہ انہیں کچھ نہ کرو، انہیں ایک حرمت حاصل ہے، یہ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، چاہے وہاں شرک کا اڈا بنا دیا، لیکن گھر تو اللہ کا ہے، وہ تعمیر تو اس کو ابراہیم نے کیا تھا اور اسماعیل نے کیا تھا علیہ السلام، لہٰذا ان کا وہاں جانا، پھر ان کے ساتھ ہدی کے جانور جو ہیں جن کو وہاں جا کے ذبح کرنا ہے، یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، انہیں کچھ نہ کرو، کوئی قدر نہیں، انہیں لوٹنا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اصل میں یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ کسی کی بھی زیادتی کا جواب جو ہے زیادتی سے نہ دیا۔ تو اس وقت خالد بن ولید کوشش کر رہا تھا، میں اس لیے اب نام لے رہا ہوں اس لیے اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ بعد میں خالد بن سیف بن سیوف اللہ، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بن گئے، تو وہ پوری کوشش کی پروووک کرنے کی کہ کسی طرح مسلمان کھڑے ہو جائیں اور کوئی وار کر دے پہلے ہم پر، پھر گویا کہ ہمارے لیے کوئی حرج نہیں رہے گا، ہمیں ان کا قیمہ کر دیں، انہیں ختم کر دیں۔ اس لیے ظاہر بات ہے کہ ان کے بس کیولری تھی، گھوڑے گھڑ سوار تھے، وہ اپنے ساتھ بہت سے آدمیوں کو لے کر آیا ہوا تھا، تیاری کر کے آیا تھا، لیکن یہاں پر یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا ہوا تھا کوئی اقدام نہ کرے، فرض کرے کہ وہ گھوڑا بڑھا کر لاتا ہے اور کچل دیتا ہے۔ ایک موقع پر دکھایا گیا اس پکچر میں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لے کر ایسا آیا ہے کہ جیسے حضرت بلال کو کچل دے، بس وہ ذرا سا آخری وقت میں ذرا سا ہٹ گئے ہیں تو بچ گئے، لیکن یہ کہ تمہیں جواب دینے کی اجازت نہیں، تم عمرے کے لیے آئے، تمہارے جسموں پر احرام ہے، تمہاری حیثیت ہے، اب ان حالت میں تو تم تنکا تک نہیں توڑ سکتے، احرام کی حالت میں تم چیوٹی بھی نہیں مار سکتے، تو احرام کی حالت میں تم جنگ کیسے کر سکتے ہو؟ لہذا یہ حکم تھا ان کا، لیکن یہ پروووک کر رہے تھے کسی طرح جنگ ہو جائے۔ اس کو سورہ فتح کے اندر زیادہ تفصیل سے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان لوگوں کا پختہ ارادہ تھا، نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر ہوا ہے، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جبکہ ایک قوم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھائیں تمہاری طرف، یعنی تمہیں ہلاک کرنے کے لیے، تمہیں ختم کرنے کے لیے، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک کے رکھا، تمہاری طرف بڑھنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت کاملہ سے یہ ہو رہا تھا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے دین کی اصل روح کیا ہے؟ تقوی ہے، پہلے بھی کہا اب پھر کہا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ توکل آپ کا اسباب و وسائل پر نہ ہو، اپنے دوستوں اپنے حامیوں کی طاقت اور ان کی تعداد پر نہ ہو، بلکہ توکل اللہ پر۔ جو کچھ کر سکتے ہو کرو، یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ رہو، جو تیاری کر سکتے ہو کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تم بھی سارا ساز و سامان جنگ کا جو اسلحہ فراہم کر کے تیار ہو کر بیٹھو، لیکن توکل تمہارا اللہ پر ہونا چاہیے۔ یہ اسلحہ کچھ نہیں کر سکے گا اگر اللہ تعالیٰ کی حکم نہ تمہارے حق میں ہوا، اگر اللہ کا فیصلہ جو ہے، مشیت اللہ کی جو ہے وہ کوئی دوسری طرف کی ہو گئی، تو یہ ہتھیار یہ ساز و سامان تمہیں کچھ نہیں بچا سکے۔ تو یہ ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کے لیے تو لازم ہے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرے۔ اچھا، اب چونکہ میثاق کی بات شروع ہوئی، یہ سورہ مبارکہ یاد ہوگا آپ کو، شروع ہوئی ہے کس لفظ سے؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو
جو بھی تمہارے قول و قرار ہو جایا کریں، جو عہد معاہدہ ہو جایا کریں، اسے پورا کیا کرو۔ اب وہی جو ایک بات تھی بنیادی، اسی کے حوالے سے آیا ہے مسلمانوں، تم یاد رکھنا، تم جو جس میثاق میں جکڑے گئے ہو، تم نے جو قول و قرار کیا ہے، جب تم نے کہا اس قل تم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، تو اب تم بندھ گئے ہو۔ میثاق الذی واثقکم بہ، اس میثاق کو یاد رکھو۔ ہم نے یہیں سے اپنے جو ہمارا معنی جریدہ نکلتا ہے میثاق، اس کے لیے نام جو لیا ہے یہاں اس آیت سے لیا ہے، اس میثاق کو یاد رکھو۔ یہ تمہارا اللہ کا معاہدہ ہے، وہ معاہدہ جس کا ہم اظہار کرتے ہیں نماز کی حرکت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے رہیں گے اور صرف تجھی سے مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ میثاق ہے، بہت بڑا میثاق۔ اس کی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے، اللہ کے ہاں محاسبہ ہوگا، جواب دہی کرنی پڑے گی، سزا ہوگی۔ اس کے اوپر ڈٹے رہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کریں گے اور کرتے رہیں گے اور کرتے ہیں، اور صرف تجھی سے مدد مانگیں گے اور مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ سارے چونکہ فعل مضارع کے اندر یہ ساری شکلیں موجود ہوتی ہیں، فعل بھی، فعل حال بھی، فعل مستقبل بھی، تو اس اعتبار سے میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں کہ ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور کرتے رہیں گے، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے اور مانگتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے یہ ہے، اب میثاق ہم سے پہلے لیا گیا تھا بنی اسرائیل سے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا۔ اسی طرح ہم نے یہ میثاق لیا تھا بنی اسرائیل سے بھی، اور یوں سمجھیے کہ یہ 2000 برس کا فضل ہے۔ سن 1400 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی۔ تورات یہ میثاق ہے۔ اب جیسے قرآن ہمیں اللہ سے جوڑنے والی شے قرآن ہے، ہمیں اللہ کے ساتھ باندھنے والی شے قرآن ہے۔ اب ہم قرآن کے ساتھ بندھ گئے ہیں، اس کے احکام کے ساتھ بندھ گئے، ایسے ہی تورات دی گئی ان کو، اور اس کے بعد ان سے میثاق لیا گیا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے میثاق لیا تھا بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا، اور ان میں 12 نقیب معین کیے تھے ہم نے۔ یہ لفظ نقیب ہم نے تنظیم اسلامی کے اندر استعمال کیا ہے۔ اسرہ ہوتا ہے ہمارا ایک، جو یوں سمجھیے کہ پرائمری یونٹ ہے، اور اس کے اندر ایک نقیب ہوتا ہے۔ نقیب ہوتا ہے نگران، حالات کو دیکھنے والا، میرے ساتھی کیا کر رہے ہیں، کس رخ پر جا رہے ہیں۔ نقیب جو ہے ایک طرح کا نگران ہوتا ہے۔ تو وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا، ان میں ہم نے 12 نقیب کھڑے کر دیے۔ کیوں 12 کا حصہ کیوں آیا؟ 12 تھے وہ قبائل، 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب کے، اور ان سے بنو اسرائیل جو ہیں وہ 12 قبیلے بنے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہیں پانی پیاس لگی تھی اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے آ کر کہا کہ ہمیں پانی کا بندوبست کر کے دو، ہم تو مارے گئے پیاس سے، تو حضرت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا اور اس سے 12 چشمے پھوٹ گئے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا، یہ چشمہ یہ میرا ہے، یہ گھاٹ فلاں کا ہے، یہ اس کا ہے، تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ ورنہ قبائلی زندگی میں تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے، جو حالی نے کہا تھا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یہ گھوڑا تم نے مجھ سے آگے کیسے نکال لیا، اس پر بھی جھگڑا ہوتا تھا اور خون خرابہ ہوتا تھا۔ پانی پینے کے اوپر، پانی کے چشمے پر پہلے میرے جانور جو ہے پانی پیے گا، پھر تمہارا آئے گا، نہیں میرا پہلے آپ ہے، جھگڑا ہوتا تھا۔ تو 12 چشمے دیے، 12 نقیب حضور نے مقرر کر دیے، 12 نقیب کہ وہ ان کی نگرانی کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کے حالات کو جانچتے رہیں، اس کی خبر حضرت موسیٰ کو دیتے رہیں، تاکہ وہ معلومات جو ہیں ان کے امیر کی حیثیت حضرت موسیٰ کی تھی علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کو باخبر رکھنے کے لیے یہ نقیب تھے۔ عجیب بات